نادى هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصل يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل لوليك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمین یا رب العالمین. عزیزان، علم الکلام میں ہم آج کل دلیل نظم کی بات کر رہے ہیں. ہم نے آپ سے کہا تھا کہ دلیل نظم بہت مضبوط اور بہت مقبول دلیل ہے وجود الہی کے لیے، اور یہ پیش کی جا رہی ہے بہت پہلے سے، ابتدا سے. کل ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ کتنی پہلے سے پیش کی گئی ہے یہ دلیل. افلاطون کے زمانے سے، اور افلاطون نہیں، پلیٹو کے زمانے سے. یہ پلیٹو افلاطون ہی ہوتا ہے، اس کے زمانے سے یہ پیش کی گئی. اس نے کون سی کتاب لکھی تھی؟ ٹائمیوس. تو یہ یونانی زبان کا لفظ ہے، اور سجاد صاحب نے پوچھا تھا اس لفظ کے کیا معنی ہیں، تو مجھے یاد آ گیا اس کے معنی کیا. اس کو اگر ہم اردو، عربی، فارسی میں ترجمہ کریں گے تو اس کے معنی ہوتے ہیں، کبھی کسی کا نام رکھتے ہیں وقار، یا رکھتے ہیں توقیر احمد، وقار علی یا خالی وقار. تو اس کے معنی یہی ہوتے ہیں. انگریزی میں اس کا ترجمہ کرنا چاہیں گے تو پرائڈ، کسی کے بارے میں فخر یا کوئی بات کہیں، یا آنر، عزت. تو یہ اس کے معنی ہوا کرتے ہیں. تو یہ کتاب اصل میں اس نے جو لکھی ہے یہ ڈائیلاگ ہے ایک طرح کا. افلاطون نے ڈائیلاگ لکھے ہیں سقراط کے ساتھ، جو باتیں کی ہیں. سقراط کا طریقہ رہا کرتا تھا اس زمانے میں لوگوں کو تبلیغ کرنے کا. وہ سوال پوچھتا تھا، جواب سنتا تھا، جواب میں کوئی بات نکالتا تھا اور واپس اس کا یعنی ایک ڈائیلاگ جیسا بن جاتا تھا، اور اس طرح وہ تبلیغ کرتا تھا. اس کا مخصوص طریقہ تھا تبلیغ کا، کانورسیشن، ڈائیلاگ. تو ایک ڈائیلاگ اس میں سے افلاطون نے، پلیٹو نے رقم تحریر کیا، رقم کاغذ کیا، اور اسی کا نام ہے یہ کتاب جو ہے ٹائمیوس، دا آنر، اور یا یہ کہیں گے وقار، یا کہیں گے توقیر. تو اس توقیر کے اندر یہ اصل میں کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ اس نے لکھی ہے وہ داستان جو ڈائیلاگ کے طور پر سقراط کے درمیان اور کسی چیلے کے درمیان بات چیت ہوئی، مکالمہ ہوا. اس مکالمے کو ضبط تحریر کیا ہے، اور یہ اس کی، اور اس میں یہ آیا ہے یہ دلیل نظم کی بات. اور پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ اس کے چیلے، ڈسائپل یا اسٹوڈنٹ اس کا جو تھا ارسطاٹل، اس نے مشہور کتاب لکھی ٹیلوس. اور اس ٹیلوس کے اندر اس کا مطلب ہوتا ہے پرپز، آخری پرپز، بلکہ ہم کہیں گے اینڈ رزلٹ. اس کا بہتر ترجمہ ہے، زیادہ ایکوریٹ ترجمہ اس کا اینڈ رزلٹ، آخر پر کسی چیز کا ترجمہ، اس کا نتیجہ کیا ہے. تو یہ اصل میں خدا کے وجود کے بارے میں، اس کائنات کے بارے میں کہا ہے کہ اینڈ رزلٹ ہر چیز کا ایک خاص ہے، اور کوئی چیز بغیر مقصد کے خلق نہیں کی گئی. ہو بہو ہے اس
آل عمران کی آیت شریفہ کا ترجمہ جس میں اللہ نے کہلوایا ہے سبحان ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ کیا پاک ہے آپ کی ذات، کسی چیز کو جس کو بھی دیکھیں گے ہم کہیں گے اس کی طرف اشارہ کر کے ما خلقت ھذا، ما خلقت ھذا، نہیں خلق کیا اس چیز کو، نہیں خلق کیا انسان کو، نہیں خلق کیا کسی حیوان کو، نہیں خلق کیا کسی پرندے کو، کسی پودے کو، کسی درخت کو، جو بھی چیزیں دنیا میں ہیں کسی چیز کو ما خلقتا آپ نے پیدا نہیں کیا باطلا، باطلا یعنی عبث، بے مقصد کسی کو آپ نے، اے اللہ آپ کی ذات عظیم ہے، کسی چیز کو پیدا نہیں کیا بغیر مقصد کے، اور اس لیے اس نے اپنی کتاب کا نام رکھا ٹیلوس، اور اس کی جو یہ کتاب ہے تو اس کتاب کے ٹائٹل سے ایک خاص ٹرم کوائن ہو گئی ہے، اور وہ ہے ٹیلیولوجی، TELEOLOGY، ٹیلیولوجی کا مطلب ہوتا ہے مقصدیت، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی مقصد ہے، تو اس لیے ایرسٹاٹل کی فلسفی کو بھی بعد میں کہا گیا ٹیلیولوجی، تو ہم کہتے ہیں ایرسٹاٹل واز اے ٹیلیولوجیکل فلاسفر، یعنی ہر چیز کو با مقصد سمجھتا تھا، تو اس لیے دلیل نظم جو ہے آرڈر اور ڈیزائن کی بات، یعنی ہر چیز میں ڈیزائن ہے، بغیر ڈیزائن کوئی چیز نہیں، کوئی چیز دنیا میں بغیر ڈیزائن موجود نہیں ہے، اللہ نے خلق کی ہر چیز ایک ڈیزائن کے ساتھ، ایک مقصد کے ساتھ، اور یہی ہے ٹیلیولوجی، تو لہذا ایرسٹاٹل جو سمجھا جاتا ہے وہ دلیل نظم کا بہت اچھی طرح کھل کر تشریح کرنے والا ہے، پہلا فلاسفر، پلیٹو سے پہلے بھی ایرسٹاٹل، اور جتنی اس بعد میں تقریباً سمجھ لیجئے کہ الفارابی نے بھی، ایویروس نے بھی، ابن رشد وغیرہ وغیرہ مسلمان جو ہیں خاص کر، اور بعد میں تھامس ایکویناس، اور جو ہم نے شروع کیا تھا بتا دینا، ابھی بتا دیں گے، پھر ان سب کے سبوں نے اسی پر اپنے پرولاگس لکھے ہیں، یعنی اپنی طرف سے حاشیے تضمین اسی کی اس فلسفے پر لکھے ہیں، اور اس چیز کو بالکل حقیقت مانا جاتا ہے اسلام کے اندر بھی، کہ دلیل نظم جو ہے وہ اس کے یہاں پیش کی گئی ابتدا میں، اور بعد میں اس کو ایکسپوز کیا گیا، اس کو جائزہ کھل کر بیان کیا گیا، اس کی تفسیر لکھی گئی مختلف زمانوں میں، تو لہذا اسے ہم موجد کہہ سکتے ہیں، ایرسٹاٹل کو ہم کہہ سکتے ہیں موجد، یعنی ایجاد کرنے والا، پہلا فرسٹ پروپوننٹ ایرسٹاٹل۔ شاید آپ نے اس کا زمانہ لکھا تھا یا نہیں لکھا تھا، دیکھیں جلدی میں، لکھا تھا، اس کا زمانہ لکھا تھا۔ اس کے آگے ایرسٹاٹل کے آگے پھر جو فرسٹ تھا وہ سینٹ آگسٹائن تھا، سینٹ آگسٹائن، اس کا زمانہ لکھا تھا یا نہیں؟ ہاں لکھا تھا، بہت اچھے۔ اس کے بعد ہم آ سکتے ہیں الفارابی پر۔ الفارابی نے بھی بہت تفسیریں لکھی اس کی، یہ مسلم فلاسفر الفارابی، اس کا اصلی نام ہے ابو نصر الفارابی، تو اس کا زمانہ ہے 870 سے 870 to 950، اس کا زمانہ ہے۔ یہ بہت اس نے ایکسپوزیشن پیش کی ہے ایرسٹاٹل کی الفارابی نے، اور اس کے بعد اس کے اسٹوڈنٹ، اس کا اسٹوڈنٹ ایک طرح سے، اور وہ ہے ابن سینا، جس کو ہم ایویسینا لکھتے ہیں، وہ لوگ سی سے ڈبل این لکھتے ہیں، ایویسینا، اور اس کا زمانہ ہے 980 to
1037 اس کا زمانہ ہے. فارابی کے بعد یہ آ گیا. اور اس کے بعد وہ والا ایویروس ابن رشد, AVRROES, ایویروس یعنی ابن رشد. اس کا اصلی نام ہے محمد ابن رشد ایویروس. اور اس کا ٹائم جو ہے 1126 to 1198 1126 سے 1198. اس کے بعد مشہور ایک ویسٹرن فلاسفرز دو ہیں, ان کا ذکر پہلے کریں گے. ایک ہے سینٹ تھامس. یہ سینٹ کیوں ہر جگہ ہم لکھتے ہیں, یہاں بھی سینٹ ہے اور یہاں بھی سینٹ ہے, کیونکہ یہ سینٹ ہے اصل میں, اور یہ اصل میں پوپ وغیرہ ہوا کرتے تھے, راہب ہوا کرتے تھے. اور چونکہ ان کا مذہبیات میں ہوتا تھا تو کرسچینٹی میں بھی, بائبل میں بھی یہ دلیل نظم پائی جاتی ہے. تو سینٹ تھامس ایکوینوس, ACQUINOS, اور اس کا زمانہ ہے 1224 to 1274 1274. اس نے بہت تفصیل کے ساتھ یہ آرگیومنٹ لکھا ہے, بہت تفصیل کے ساتھ, ایکسٹینسولی. یعنی اس کی جو رینڈرنگ ہے اس دلیل نازل کی, دیٹس ایکسٹینسو, انٹینسو کے بجائے ایکسٹینسو ہے, بہت کھل کے بات کی تھامس ایکوینوس. تو پھر ایک اور صاحب ہے, وہ ہے ولیم پارلے بسکٹس آپ کو زیادہ یاد رہے گا. ولیم پارلے, PARLEY, اور اس کا زمانہ ہے 1743 to 1805. 1743 to 1805. اس کے بعد ہم آئیں گے, اور اس کا خاص چیز اس کی کیا ہے, اس نے ایلوسیڈیٹ کیا ہے اس دلیل نظم کو, اور نام رکھا ہے نیچرل تھیولوجی. یہ آپ نوٹ کریں, اس نے نام رکھا ہے ایرسٹاٹل کی ٹیلیالوجی کو, اس نے نام رکھا ہے نیچرل تھیولوجی, یعنی طبیعی دینیات, تھیولوجی یعنی دینیات. تو یہ ہیں اس زمانے تک جو ہے. بعد والے جو بھی ہیں مسلمانوں کے اندر خاص کر آپ آئیں گے, اور ان میں بہت سارے نام ہیں, اس لیے ایسے ایک ایک کر کے میں نہیں لکھوں گا, میں ایک ہی لائن میں. ایک ہے, پہلا والا ہے فلاسفر ابو یوسف کندی. اس کا زمانہ ہے 801, یہ پیچھے ہے, 801 to 873, 801 to 873, 801 to 873. اور اس کے بعد ہے دوسرا نام ابو بکر باقلانی, دوسرا فلاسفر باقلانی. اور اس کا زمانہ ہے 950 سے لے کر ناٹ نون. اس کا ڈیٹ آف ڈیتھ معلوم نہیں ہے, اس کا یعنی کہیں تذکرہ نہیں ہے کب اس کا انتقال ہوگا. پھر امام غزالی, مشہور امام غزالی, احیاء العلوم لکھنے والے. اس کا زمانہ ہے 1111 بعد میں 1058 1058 to 1111, امام غزالی کا زمانہ. پھر امام فخر الدین رازی, یہ امام سنی بھائیوں کے, ہمارے یہاں ہر کسی کو امام نہیں کہتے. تو یہ ہے فخر الدین رازی, 1144
49 to 1209 1209. اس کے بعد ہے ہمارا نصیر الدین توسی، خواجہ نصیر الدین توسی، ہمارے نصیر الدین توسی. نصیر الدین توسی کا زمانہ 1201 to 1274 1274. اس کے بعد ہے تفتازانی، تفتازانی مشہور ایک علامہ تفتازانی. اس کا زمانہ ہے 1322 to 1390. اس کے بعد ہے آیت اللہ مطہری، آیت اللہ مطہری. آیت اللہ مطہری کا زمانہ 1920 سے لے کے 1979. اور آخر پر 2 فلسفی جو زندہ ہے، خدا ان کی عمر طویل کرے، آیت اللہ سبحانی یعنی جعفر سبحانی. کبھی آیت اللہ ایسے لکھتے ہیں، آیت اور پھر 1 اور 2 صفر، آیت اللہ جعفر سبحانی. جعفر سبحانی، اس کا زمانہ ہے 1930 سے لے کے بقید حیات. اس کے بعد آیت اللہ جوادی عاملی، آیت اللہ جوادی عاملی، عامین پہ پیش ہے، عامل کے رہنے والے. 1933 1933 ٹو ڈیٹ یعنی اب تک بقید حیات. اللہ ان کی عمر دراز کرے. تو یہ ہے اتنے سارے فلاسفرس، تھنکرس، تھیولوجنز وغیرہ وغیرہ جنہوں نے دلیل نظم پر بہت کچھ لکھا ہے، بہت ساری کتابیں لکھی ہے. وہ دلیل نظم پر انہوں نے خاص نہیں لکھا ہے. تو یہ لوگ ہیں. تو مزید آگے چلنے سے پہلے ایک بات میں کہوں گا کہ اب ہمارا جو دلیل نظم ہے کہ ڈیزائن اینڈ آرڈر ہے، تو ڈیزائن اینڈ آرڈر کون سا والا ہے؟ ڈیزائن اینڈ آرڈر. تو یہ لفظ بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ دلیل نظم سے آرگیومنٹ فرام ڈیزائن کا مطلب ہم سے ہے ٹیلیولاجیکل ڈیزائن. ٹیلیولاجیکل ڈیزائن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹیلیولاجیکل ڈیزائن کا مطلب ہے دنیا میں جتنے ساری چیزیں ہیں، جو کچھ مخلوقات ہیں خدا کی نمبر 1، اور جو کچھ فینومیننز ہیں، فینومینن اس کی جمع فینومینا، جتنے سارے فینومینا، زلزلے ہیں، سیلابیں ہیں، جو کچھ بھی ہے، گرہن ہیں، سورج گرہن، چاند گرہن وغیرہ وغیرہ، جتنے سارے یہ سب کچھ دنیا میں وقوع پذیر ہوتے ہیں، ان کا ایک ٹیلیولاجیکل ڈیزائن ہے. ٹیلیولاجیکل ڈیزائن کا مطلب کیا ہے کہ وہ ایک خاص ڈائریکشن میں ٹورڈس اے پرٹیکولر اینڈ، ایک خاص آخری انجام کی طرف رواں دواں ہے، ایک نظم کے تحت. اور ظاہر سی بات ہے کہ خود جو یہ فینومینا ہے ان کی انٹیلیجنس نہیں ہوتی ہے، ان کی اپنی انٹیلیجنس نہیں ہوتی ہے. زلزلہ آئے گا، اپنی انٹیلیجنس تو نہیں ہوگی، خود سے تو نہیں آئے گا، ہے نا. سیلاب آئے گا تو خود سے نہیں آئے گا، اپنی انٹیلیجنس ان کی نہیں ہوتی ہے. تو پھر کیا ہے؟ اے وائز بینگ، ایکسٹریملی وائز بینگ ان سب کو ریگولیٹ کرتا ہے اور ان کو چلاتا ہے اس فائنل اینڈ کی طرف جس طرف جا رہی ہے ساری کائنات. تو یہ ہے خاص چیز ایرسٹوٹل کی. یہاں پہنچ کا ٹائم کم ہے تو مجھے ایک کہانی، جس کو ہم کیا کہیں گے، کہانی یاد آ رہی ہے. ہمارے یہاں ایک ہے انٹرنیشنل اسلامک ریسرچ سینٹر ایک ہے، اور
انہوں نے بلیف سسٹم پر لکھی ہے ایک کتاب، اس کا نام ہے اسلامک بلیف سسٹم، اور اس کے ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر محمد علی شمالی. ڈاکٹر محمد علی شمالی، آپ لکھ سکتے ہیں، نوٹ کر سکتے ہیں. محمد علی شمالی کہیں سے آپ سرچ کیجئے، جہاں بھی چاہیں آپ کو ملے گا. تو ان کی ڈائریکشن میں یہ کتاب تیار کی گئی ہے، اسلامک بلیف سسٹم. تو اس میں یہ کہانی بتائی گئی ہے، اور کہانی یوں ہے کہ دو دوست تھے. ایک کا نام تھا جوہن سمتھ، ایک کا نام تھا جوہن سمتھ، اور دوسرے کا نام تھا ایڈم کارنیگی. ایک کا نام تھا جوہن سمتھ، جان سمتھ ایک، جوہن سمتھ، اور اس کے ساتھ دوسرا تھا ایڈم، ایڈم یعنی آدم، کارنیگی NEGEI. یہ والا جو ہے یہ آرکیٹیکٹ تھا، آرکیٹیکٹ. اس کی ایک بیٹی تھی 3 سال اس کی عمر تھی، 3 years ڈاٹر. اور یہ جو دوسرا تھا ایڈم کارنیگی، یہ عام طور پر بڑے بڑے پروجیکٹس پر، انجینئرنگ پروجیکٹس. یہ آرکیٹیکٹ تھا، یہ ویسے تھے آن اسپاٹ انجینئر کے کام کرتا تھا، اس لیے یہ بڑے بڑے پروجیکٹ میں سپروائزر کے کام کرتے تھے. سپروائزر یعنی سپروائزنگ انجینئر، سپروائزر. ٹھیک ہے نا، آپ سمجھ گئے؟ اچھا. ایک بار ایسا ہوا کہ جان سمتھ کو ایک پروجیکٹ مل گیا، اور بہت بڑا پروجیکٹ مل گیا کہ آپ ایک بڑا سا ڈیم بنانا ہے تاکہ ہم اریگیشن کے لیے زمین کو استعمال کریں بہتر طریقے پہ. تو ایک پروجیکٹ مل گیا. اب جب پروجیکٹ اس کو مل گیا، اسے کہا گیا کہ آپ کس کو وہاں کام کو سپروائز کرنے کے لیے رکھیں گے؟ اس نے کہا میرا دوست ہے، اسی کو رکھیے، وہ بہت قابل انجینئر ہے. تو ایڈم کارنیگی کو سپروائزر رکھا گیا، یعنی آن اسپاٹ انجینئر. یہ آرکیٹیکٹ اور یہ انجینئر. صحیح ہے؟ اچھا. لیکن یہ بہت یعنی کلوز، اس کو جو ہم کہتے ہیں چمز، یہ چمز تھے آپس میں، یعنی ویری کلوز فرینڈس. لیکن جان سمتھ جو تھا، یہ تھا اسٹانچ بلیور ان گاڈ. خدا پر اس کا زبردست اعتقاد تھا کہ یعنی مومن اپنے رنگ سے، کرسچن اپنے رنگ سے، یہ مومن نمبر 1 تھا. لیکن اس کا یہ دوست جو تھا یہ منکر نمبر 1 تھا. یہ مومن نمبر 1 اپنے حساب سے، اور وہ والا منکر نمبر 1، ایتھیسٹ. اسٹانچ ایتھیسٹ ورسس اسٹانچ بلیور ان گاڈ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تھیسٹ اینڈ ایتھیسٹ. اب لیکن دوستی تھی، اور اکثر و بیشتر ان کے آپس میں کیا چلتا رہتا تھا؟ نوک جھونک چلتی رہتی تھی. وہ کہتا تھا خدا ہے، یہ کہتا کہاں سے ہے بھائی، دکھاؤ نا. نہیں ہے، میں نہیں مانتا. اور یہ کہتا میں دکھاؤں گا، ہے. تو جب یہ پروجیکٹ ملا تو اس نے اس کا بلیو پرنٹ بنا دیا، پروجیکٹ رپورٹ بنا دیا. تو اس بلیو پرنٹ کو اس نے ایڈم کارنیگی کے حوالے کیا، کہا اس طرح سے اس میں کام کرنا ہے تو یوں یہ بنے گا ایک ڈیم، بڑا سارا ڈیم، اور اس کے پیچھے ریزروائر بنے گا پانی کا، اور پانی یوں نکلے گا اس طرف اس طرف اس طرح بہت ساری چنز میں، اور یوں جو آگے زمینیں آئیں گی سب کی سب سیراب ہو جائیں گی. تو یہ بہت زبردست کامیاب پروجیکٹ تصور کیا گیا. آخر پہ جب اسے ایویلویٹ کیا گیا کہ بہت زبردست بالکل کامیاب پروجیکٹ ہے، تو ایڈم نے اس کو فون کیا، ٹیلی فون کیا، اور کہا مبارک ہو، آپ کا پروجیکٹ بہت کامیاب رہا، بہت اچھا رہا. آپ کا آرکیٹیکٹ جو آپ نے کام کیا ہے، آپ کو مبارک ہو، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. یہ جو جان سمتھ تھا، اس نے کہا میں مبارکباد کا مستحق نہیں ہوں. کہا کیوں؟ کہاں آپ کو پتہ ہے میری فلاں بیٹی، اس کا نام جو بھی تھا وہ نام نہیں لکھا گیا کتاب میں، تو یہ تو اسی نے بنایا ہے پروجیکٹ. یہ پروجیکٹ تو میری بیٹی نے بنایا ہے، 3 سالہ بیٹی نے. تو ایڈم نے کہا یو آر کیڈنگ، آپ مجھے بیوقوف بنا رہے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. کیا کہتے ہو؟ 3 سال کی بیٹی کیا ایسا زبردست پروجیکٹ، ایسا زبردست بلیو پرنٹ بنا سکتی ہے؟
اس نے کہا کیوں نہیں بنا سکتی؟ اس نے بنایا جو میں جو کہہ رہا ہوں بنایا تو بنایا. تو اس نے کہا یہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ آپ کی بیٹی نے بنایا ہوگا. تو اب اس نے جواب واپس لکھا. اس نے کہا اگر یہ چھوٹا سا پروجیکٹ، دنیاوی پروجیکٹ میری 3 سالہ بیٹی نہیں بنا سکتی ہے تو اس عظیم کائنات کو کیا مادہ اور فطرت بنا سکتی ہے پھر؟ اور کھسیانہ ہو گیا کون؟ ایڈم کارنیگی. اور کھسیانہ ہو کے وہ لاجواب ہو گیا. کہتے ہیں کہ اس نے پھر اپنی رائے کسی حد تک نرم کر دی یا بدل دی. تو جان سمتھ کے آگے وہ لاجواب ہو گیا. یہ ایک کیا نام ہے، اینیکڈوٹ ہے، ایک طرح کا ایک اس کتاب میں دیا گیا ہے اور بہت خوبصورت طریقے پہ بیان کیا گیا ہے. اور یہ لاجواب ہو کے اس نے اس کا جو ہے تھیزم کا جو دلیل نظم ہے اس کو اس نے قبول کیا. کہا جو بھی ہو میں مانوں یا نہ مانوں لیکن آپ کی دلیل بالکل بہت زبردست ہے. تو اس کے ساتھ ہم آج کا درس جو ہے ختم کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.